میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، محترمہ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے عاشورہ کی نفل نماز کا طریقہ۔ عاشورہ کی نفل نماز کتنی رکعتیں پڑھنا ہے اور یہ نفل نماز پڑھنا کب ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، نیت کیسے کرنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے یہ سارا طریقہ، یہ ساری باتیں آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا شروع سے آخر تک، تاکہ آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، کتاب کا نام ہے جنتی زیور اور اس کے لکھنے والے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی۔ پیج نمبر دیکھیے اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا۔ اس کے اندر فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے، ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، یہ نفل نماز آپ کو 4 رکعت جو پڑھنا ہے، یہ عاشورہ کی شب میں پڑھنا ہے، عاشورہ کی رات میں، یعنی 9 محرم کی رات میں، جو 9 تاریخ ہوگی اس کے رات میں، 9ویں تاریخ کی رات میں آپ کو یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے عاشورہ کے شب میں۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے بہشت میں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا اس کو، جو یہ نفل نماز ادا کرے گا۔ تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ آپ 4 رکعت کی نیت کریں گے، اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد جب ثنا پڑھ لیں گے، اس کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کو 4 رکعت مکمل کرنا ہے۔ اور جب آپ 3 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کو 3 رکعتوں میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، باقی طریقہ وہی ہوگا جو میں نے پہلی رکعت میں بتایا، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد آیت الکرسی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ یہ ترتیب ہے، ترتیب پڑھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ میں آپ کو 2 رکعت ادا کر کے پڑھ کے پریکٹیکل میں دکھا دیتا ہوں، اسی طریقے سے آپ ادا کیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس طریقے سے جا نماز پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ زیادہ پاؤں کے بیچ میں گیپ نہ ہو، 4 انگلیوں کا فاصلہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ کس طریقے سے نیت کی؟ میں نے 4 رکعت نماز نفل عاشورہ کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ ہاتھوں کو جب باندھ لیں، اس کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب مکمل ہو جائے آپ کا سورہ اخلاص تو آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر 3 بار رکوع کی تسبیح کہیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم
سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح کہیں گے 3 بار، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو 3 مرتبہ آپ کو قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب سورہ اخلاص مکمل کر لیں پھر رکوع میں جائیں، اللہ اکبر 3 بار تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سجدے کی تسبیح کہیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب آپ 2 رکعت کے لیے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو تشہد پڑھنا ہے۔ کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طریقے سے آپ کو 4 رکعت مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ 4 رکعت میں بیٹھیں گے تو 4 رکعت میں آپ کو التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ مکمل کر کے پھر سلام پھیرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ جب 2 رکعت پہ آپ بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد آپ کو 2 رکعت پھر مکمل کرنا ہے، یعنی التحیات پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ کو نیت 4 کی کیا ہے آپ نے، تو 4 رکعت آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جو میں نے ترتیب بتایا ہے اس ترتیب سے آپ کو 4 رکعت مکمل کرنا ہے، اور آخر میں آپ التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں، پھر 4 رکعت آپ کی مکمل ہوگی۔ اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اور پھر آپ کو 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں جو میں نے طریقہ بتایا ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آگے تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی ہمارے بھائی اور بہنیں سیکھیں۔